حضرات محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ یہ دونوں برادر عجیب انداز سے مسلک اہل سنت پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ہم تو بریک لگوانا چاہتے تھے عقیدہ معصومیت پر، انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ جو انبیاء سے بھی بڑھانے کی کوشش کر دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پرانا دشمن، وہ محبوب آباد کا پیر محی الدین محبوب، محقق اور ممتاز مفکر، یہ سارے القابات اسے دیے گئے۔ کس بنیاد پر؟ کیا اس نے توبہ کر لی ہے؟ ہم نے تو بھرپور چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ عزت رسول کانفرنس ہے تو عزت رسول کی بات کر کے دکھائیں، اور یہ عزت رسول نام پر ہونے والی آج تک جتنی کانفرنسیں ہوئیں ان کا ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ آپ نے تقریر کرنی چھوڑ دی، اپنے سٹیج پر ایک لفظ بولنا گوارا نہ کیا کہ مجھے جو چیلنج دیا گیا کہ یورپ کے خلاف بولنا ہے، بول پڑا تو یورپ کا ویزا، یورپ کی نیشنلٹی، وہاں کی مراعات نہ ختم ہو جائیں، وہاں کا قانون نہ گرفت کر لے۔ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی معصومہ کہہ رہا ہے، کوئی انبیاء سے بڑھا رہا ہے، اس سے سیدہ پاک راضی ہوئی ہے؟ روافظ کی گود میں بیٹھ کر روافظ کا جو نظریہ پیش کیا گیا قطعاً ایسا نہیں ہے کہ سیدہ پاک آپ سے راضی ہوئی ہوں، لہذا نہ یہ عزت رسول کانفرنس رہی، نہ یہ عزت بطول کانفرنس تھی، یہ خالی عزت کانفرنس تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاساخر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، پچھلے دنوں عزت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا مرکزی جماعت اہل سنت کی طرف سے، اور اس کانفرنس میں مرکزی جماعت اہل سنت کے نام پر اہل سنت کے مسلک کی جو دھجیاں اڑائی گئیں اور شدید ترین مسلک پر حملہ کیا گیا، افسوس کہ ابھی تک کسی قد آور شخصیت نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور اہل سنت کا موقف پیش نہیں کیا۔ آج ہمیں اپنے بزرگوں کی بات یاد آتی ہے۔ حضرت مفتی اعظم بلوچستان مفتی حبیب احمد نقشبندی حافظہ اللہ بڑا عرصہ پہلے فرما گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب پر حملہ، ڈاکٹر صاحب کی مخالفت صرف ان کی ذات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو ناکام کرنا مسلک حق اہل سنت کو ناکام کرنے کے مترادف ہے۔ آج وہی نقشہ سامنے آیا۔ اکیلا امام جلالی ہی جیل میں ہے، بڑے لوگ ہیں جو باہر بڑے بڑے مجمع سجائے بیٹھے ہیں، بہت کچھ ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن افسوس کہ ہر بات کو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جلالیوں کی گھر کی لڑائی ہے، وہی لڑتے رہیں۔ جہاں تک ہمارے اوپر الزامات کی بات تھی وہاں تک تو اللہ کے فضل سے یہ بندہ ناچیز جواب دے رہا تھا، لیکن جب مسلک پر حملہ ہوا ہے اور مسلک کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، تب تو ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی بڑا آئے اور وہ بھی میدان میں آ کر اپنا کردار ادا کرے۔ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہماری آواز نہ جانے کتنے لوگ سنیں، لیکن جن کی آواز کو بہت دور تک سنا جاتا ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور انداز سے اہل سنت کے موقف پر، اہل سنت کے عقیدے پر ہونے والے شدید حملے کا بھرپور رد کریں۔ تو اہل سنت کے بنیادی عقیدے کی بنیاد کو ہلا دیا گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو حضرت صدیق اکبر، تمام مخلوق، حتیٰ کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء کیا اور باقی ساری مخلوق میں افضل ترین قرار دے دیا گیا۔
حضرات محترم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس قرۂ ارضی کے تمام نبی پاک کے بعد پورے اس نظم کے اندر، پورے اس نظم میں فاطمہ بلند رتبہ ہے۔ فاطمہ کوئی نیا فتنہ نہ جنم لے جائے، ورنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے روحانی مراتب کے اندر مولا علی سے بھی افضل ہے۔ اور قرار دینے والا یہی عرفان شاہ صاحب ان کا بھائی ہے، اور یہ دونوں برادر عجیب انداز سے مسلک اہل سنت پر حملہ آور ہو چکے ہیں، اور پوری پلاننگ کے تحت یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور افسوس کہ نام لیا جا رہا تھا امام احمد رضا کی فکر والے ہیں، امام احمد رضا والے ہیں، آج ان کو میں اتنی دعوت دیتا ہوں کہ اس کا بھرپور رد تو انشاءاللہ کریں گے ہی، لیکن ایک دفعہ مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین اس کا اچھی طرح مطالعہ کریں۔ اسی طرح فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 کے اندر اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقا، ان رسالوں کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور جلد از جلد اپنے اس قول سے رجوع کریں۔ اور اگر آپ رجوع نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت نے جو موقف اہل سنت کا پیش کیا اور یہ کہاں کہاں لکھا ہے، آپ کو بڑے صاف انداز سے ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ان دو رسالوں کو پڑھ کر اچھی طرح مطالعہ کر کے اس مسئلے میں اہل سنت کا موقف واضح کریں، ورنہ امام احمد رضا کا نام لینا بند کر دیں۔ یہ عجیب تماشا ہے، نام لیتے ہیں امام احمد رضا کا اور فکر رضا کے بالکل برعکس چلتے ہیں، اور پلے کیا ہے؟ یہ جو حضرت نام لے رہے تھے، دعوے کر رہے تھے کہ سیدہ پاک کا مقام یہ ہے، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے کتنا درس نظامی پڑھا ہوا ہے؟ بڑوں کی اولاد ہو جانا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کوئی بھکی شریف کا فاضل تصدیق کر دے کہ 2-3 سال کے لیے بھی انہوں نے کتابیں پڑھی ہوں تو پھر تو ان کو بات کرنے کا حق بنے۔ جنہوں نے 2-3 سال بھی درسیات میں نہ لگائے ہوں اور باتیں اتنی بڑی کرتے پھریں اور کچھ پتہ بھی نہ ہو کہ مسلک اہل سنت ہے کیا۔ اس لیے اول ان رسالوں کو پڑھ کر مرکزی جماعت اہل سنت کے سربراہ وہ خود اس مسئلے کو واضح کریں۔ ہم تو بریک لگوانا چاہتے تھے عقیدہ معصومیت پر، لیکن آج تو بات بڑھ گئی، عقیدہ معصومیت سے آگے نکل کر انہوں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ جو انبیاء سے بھی بڑھانے کی کوشش کر دی، تو سیدھا رفض جو ہے وہ اہل سنت کے صفوں میں داخل کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اسی طرح عزت کانفرنس میں وہ ایک پیر آصف علی شاہ گیلانی رانی پور کا پیر، اس نے بڑے ذاکرانہ انداز سے روتے روتے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو دوبارہ پھر معصوم کہا اور معصومہ ثابت کیا۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہی آپ پیش کریں۔ معصومہ ہونا یہ ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ان کی شان جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، صدیوں سے امت بیان کرتی آئی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ روافظ کے الفاظ لے کر ہی سیدہ پاک کی شان کو بیان کریں۔ اہل سنت اچھی طرح ان کی شان کو بیان کرنا جانتے ہیں، اہل سنت کے الفاظ میں بیان کریں۔ اور اسی طرح موجودہ حالات کے لحاظ سے صحابہ کرام کی عظمت و ناموس اس پر پہرا بھی بڑا ضروری تھا، خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات پر چونکہ فی الوقت حملے شروع ہو چکے ہیں، طعن و تشنیع کا دروازہ کھولا گیا ہے، اور ان کی ذات کا دفاع کرنا
اور دفاعی صورت میں کچھ بیان کرنا یہ تو حق بنتا تھا اہل سنت کے سٹیجوں پر. لیکن افسوس کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پرانا دشمن، وہ محبوب آباد کا پیر محی الدین محبوب، اسے سٹیج پر بلایا گیا اور بھرپور القابات دیے. اب یہ وہی محی الدین محبوب ہے جس کے ساتھ کبھی یہی سنیوں کا شعر مناظرے کر رہا تھا اور اسے گستاخ صحابہ ثابت کر رہا تھا. سامنے بیٹھے اس کے مریدوں کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ کس پیر کے مرید ہوئے بیٹھے ہو، یہ تو گستاخ صحابہ ہے. آج وہ کہاں کا محقق، مفکر اور ممتاز مفکر، یہ سارے القابات اسے دیے گئے کس بنیاد پر؟ کیا اس نے توبہ کر لی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیوں سے؟ اگر کی ہے تو ہم نے آپ کے سامنے ایک پورے بیان میں 4 حوالے پیش کیے تھے کہ شاہ صاحب اسلام کا اصول ہے السر بالسر والعلانیہ بالعلانیہ، پوشیدہ گناہ کی توبہ بھی پوشیدہ ہے، علانیہ کی توبہ بھی علانیہ ہوگی. علانیہ طور پر وہ توبہ کرے. اور وہی شخص ان حالات میں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا دفاع کرتا نظر آتا تو بڑی خوشی ہوتی کہ آج سنیوں کے سٹیج پر صحابہ اکرام کی عظمت و شان کا دفاع ہوا ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سارا رفض اس کانفرنس میں بیان ہوا. لہذا یہ کانفرنس صرف عزت کانفرنس تھی، نہ عزت رسول کانفرنس، نہ عزت بطول کانفرنس. یہ عزت، اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ محذوف ہے، اور محذوف بھی محذوف منوی ہے. نیت میں پتہ ہے کہ کیا ہے. نہ عزت رسول ہوئی. عزت رسول کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک دن پہلے ہم نے آپ کو جب بھرپور موضوع دیا تھا کہ شاہ صاحب اس وقت برننگ ایشو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا ہے، اور یورپ میں جو گستاخانہ خاکے شائع ہونے جا رہے تھے، کاش کہ آپ ان کے خلاف بولتے. ہم نے تو بھرپور چیلنج دیا تھا اور بڑا بھرپور مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ عزت رسول کانفرنس ہے تو عزت رسول کی بات کر کے دکھائیں. لیکن افسوس آپ نے جگہ بھی تبدیل کر دی، اور یہ عزت رسول نام پر ہونے والی آج تک جتنی کانفرنسیں ہوئیں ان کا ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا موقع آیا ہے کہ آپ نے تقریر کرنی چھوڑ دی، اپنے سٹیج پر ایک لفظ بولنا گوارا نہ کیا کہ مجھے جو چیلنج دیا گیا کہ یورپ کے خلاف بولنا ہے، بول پڑا تو یورپ کا ویزا، یورپ کی نیشنلٹی، وہاں کی مراعات نہ ختم ہو جائیں، وہاں کا قانون نہ گرفت کر لے. جتنا آپ یورپ کے قانون سے ڈر گئے ہیں، کاش کہ اللہ کے قرآن سے بھی اتنا ڈر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی بات کرتے. پھر ہم کہتے کہ یہ عزت رسول کانفرنس ہے. لہذا عزت رسول کانفرنس یہ قطعاً نہیں ہے، اور عزت بطول بھی نہیں ہے کہ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی معصومہ کہہ رہا ہے، کوئی انبیاء سے بڑھا رہا ہے. اس سے سیدہ پاک راضی ہوئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی شان میں شریعت کی دھجیاں اڑا کر اسے مان لینا ان کی روح کو راضی کرنا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ان کی ذات سے بڑھ کر مانے بیٹھے ہیں. ان کو کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام راضی ہوتے ہیں کہ شان میری ہی بیان ہو رہی ہے؟ لہذا جب وہ راضی نہیں ہیں، ان کی شانیں اتنی ہیں جتنی اللہ نے بیان کی ہیں، تو سیدہ پاک کی بھی شانیں اتنی ہیں جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. ان کی شانوں کو جہاں تک لے جانے کے لیے روافض کی گود میں بیٹھ کر روافض کا جو نظریہ پیش کیا گیا، قطعاً ایسا نہیں ہے کہ سیدہ پاک آپ سے راضی ہوئی ہوں. اہل سنت کی دھجیاں اڑا کر سیدہ پاک کی روح کو بھی آپ نے تڑپایا ہے. لہذا نہ یہ عزت رسول کانفرنس رہی، نہ یہ عزت بطول کانفرنس تھی، یہ خالی عزت کانفرنس تھی جس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے.